نہال دبئی میں فراڈ کر کے کسی اور کنٹری میں بھاگ گیا اور یہاں نرمین اس کا ویٹ کرتی رہی شادی کے لیے۔ دوستو، خوش نصیبی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہمایوں نرمین کو گھر لے کے آ رہا ہوتا ہے تو نرمین جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے ہمایوں کے ساتھ بیٹھی۔ وہ اس لیے رو رہی ہوتی ہے کہ جو نہال ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا اور نہال کی کال جو ہے وہ بھی نہیں لگ رہی ہوتی، اس کا فون بند جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نرمین جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں نہال نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا، اور در حقیقت میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا اور اسے کچھ چیز کا یقین نہیں آ رہا ہوتا اور وہ روئے جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمایوں اس کو جو ہے تسلی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فون جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو۔ جب اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گا تو وہ ضرور آئے گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے رسموں کی تیاری کریں، آپ رسمیں کریں، اس کے بعد شادی کی تیاری کریں، تو بہت جلد وہ آ جائے گا اور وہ آپ کو سرپرائز ہی دے گا۔ یہاں پہ ہمایوں جو ہے وہ نرمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نرمین جو ہے اس بار اس کی بات مان لیتی ہے، اور جب گھر آتی ہے تو گھر وہ اچھے موڈ میں ہوتی ہے اور اپنی بہنوں کو کہتی ہے کہ وہ آ جائے گا، مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے، اگر اس نے مجھے کہا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ اور یہاں پہ جب مہندی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہاں پہ مہندی لگ رہی ہوتی ہے نرمین کے ہاتھوں پہ، اور نرمین جو ہے وہ بار بار کال کر رہی ہوتی ہے کہ شاید اب نمبر آن ہو جائے، اب نمبر آن ہو جائے، لیکن اس کا نمبر آن نہیں ہو رہا ہوتا۔ نہال کی کال تو لگ ہی نہیں رہی ہوتی، نہال پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ نرمین جو ہے اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو نرمین جو ہے اس کے بھائی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور نمبر ہوگا، وہ نمبر مجھے سینڈ کرے تاکہ میں وہاں سے پتہ کر سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ نمبر سینڈ نہیں کرتا، بلکہ میں خود کال کرتا ہوں ان کے کسی دوست کو، تو وہاں سے معلومات ملے گی کہ کیا ہوا ہے، وہاں سے نہال نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ تو نرمین کہتی ہے ٹھیک ہے، جیسے ہی کچھ پتہ چلے تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد وہ فون بند کر دیتی ہے اور وہ شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جاتی ہے، اور کچھ ٹائم بعد کال آتی ہے نہال کے بھائی کی، اور نرمین جیسے کال اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی پتہ چلا کہ نہال کہاں ہے اور کب تک گھر پہنچے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نرمین یہاں پہ میں تمہیں جو خبر دینے جا رہا ہوں تم نے حوصلے کے ساتھ سننا ہے اس کو، اور تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو نرمین کہتی ہے کہ ایسا کیا ہے، جلدی سے مجھے بتا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کال کی تھی نہال کے دوستوں کو، اور نہال کے دوستوں نے بتایا ہے کہ نہال جو ہے وہ یہاں پہ فراڈ کیا ہے اس نے، اور یہاں سے لوگوں کے پیسے کھا کے وہ یہاں سے کنٹری چھوڑ کے بھاگ گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی نرمین یہ بات سنتی ہے تو اس کی تو آنکھوں سے آنسو نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بتا نہیں پا رہی ہوتی، اور بار بار پوچھنے پہ وہ ان کو بتاتی ہے کہ نہال نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نہال نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن نہال جو ہے وہاں پہ کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس نے، اور وہاں سے فراڈ کر کے وہ کسی اور ملک میں چلا گیا ہے اور اب وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ تینوں بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور جب یہ بات جو ہے قاسم صاحب کو پتہ چلتی ہے تو قاسم صاحب کو دل کا اٹیک آ جاتا ہے، اور تب اس وقت جو ہے اس کے پاس ہمایوں ہوتا ہے اور یہ تینوں بہنیں اپنے کمرے میں ہوتی ہیں۔ ہمایوں جو ہے وہ جلدی سے اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہوتی۔ ہمایوں نرمین، ایمان اور مہین کو آواز دیتا ہے، اور وہ نیچے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا والد جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، سینے کی درد اس کو بے چین کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جلدی سے جو ہے نا اس کو اٹھاتی ہیں اور ہاسپٹل کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہیں، تبھی جو ہے بائک جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی مائیوں کی۔ اس کے بعد جو ہے ایمان گاڑی نکالتی ہے، گاڑی نکال کے اس کو اندر ڈالتے ہیں قاسم صاحب کو، اور وہ جو ہے اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے اور ابھی ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو دعا کیجئے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو تمام جو بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہمایوں بھی باہر بیٹھا جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے قاسم صاحب کے لیے۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے وہ خطرے سے باہر ہے، اس کو کچھ ٹائم بعد آپ جا کے مل سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں، اور ہمایوں بھی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے قاسم صاحب سے ملتے ہیں، اور قاسم صاحب جو ہے ہمایوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بیٹی نرمین سے کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہاری ضد پوری کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن تم نے ایسا لڑکا پسند کیا جس کو نہ تو اپنی عزت کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کی۔ تو یہاں پہ نرمین جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتی ہے، اور تب جو ہے
تب تک جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمایوں اپنی دکان پہ آتا ہے اور درزی والی شاپ پہ، وہاں پہ لڑکے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ مال خریدنا ہے، کچھ نئے ڈیزائنز آئے ہیں، وہ میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے 3-4 دن لگ جائیں گے، اور تب تک کے لیے تم جو ہے نا اس شاپ کا خیال کرنا، اور جو بھی کسٹمروں کا سامان ہے، جن کے کپڑے یہاں پہ پڑے ہیں، ترتیب وائز ان کو دیکھ لینا، اور جیسے جیسے کسٹمر آئے ان کے کپڑے جو ہے ان کو واپس کرتے جانا۔ تو یہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ بولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمایوں بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے جا رہے ہو، ورنہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کو مطلب کہ بلائے اور بلا کے کہے کہ آپ یہاں پہ آ کے ڈیزائن پسند کرو، آپ تو یہاں پہ بیٹھے بٹھائے سبھی ڈیزائن منگوا لیتے ہو، تو اس بار جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، یہ مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا۔ تو یہاں پہ ہمایوں کہتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو، اپنا کام کرو، میں جا رہا ہوں، اور دکان کا خیال رکھنا۔ اور ہمایوں جو ہے وہ اپنے گھر سے کپڑے لیتا ہے کچھ، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اس وجہ سے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب مہین کی شادی ہے، نرمین کی شادی ہے، تو نرمین کی شادی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ کس طرح دیکھے کہ اس کی جو محبوبہ ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ کسی اور کی بیوی بننے والی ہے۔ تو وہ جو ہے اس لیے گھر سے جا رہا ہوتا ہے کہ جب تک شادی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تب تک میں اس گھر یہاں پہ نہیں رہوں گا، تاکہ میری ملاقات اس کے ساتھ نہ ہو، یا ان کا گھر جو ہے وہ مجھے نظر نہ آئے، اور تاکہ مجھے جو ہے وہ زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو قاسم صاحب ہیں، جب ان کو اچھے طریقے سے ہوش آ جاتا ہے تو وہ نرمین سے کہتے ہیں کہ نرمین بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا، میں تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جو تم نے کہا تھا میں وہی کر رہا تھا، لیکن جو تمہارے نصیبوں میں تھا وہ لڑکا جو ہے وہ تو فرار نکلا۔ تم ایسا لڑکا پسند کرو گی، مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن تم نے ایک غلط لڑکا ہی چوز کیا، تمہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسا ہے، تم نے صرف دیکھا کہ وہ پیسے والا ہے، دبئی میں کام کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، تم نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے ہم سارے خاندان کو اب جو ہے نظریں جھکانا پڑ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جو مہین ہے وہ تھوڑا سا موڈ آف کر لیتی ہے اور تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے، تبھی جو ہے وہ جو قاسم صاحب ہوتے ہیں، قاسم صاحب ہمایوں کو کال کرتے ہیں، ہمایوں کو کہتے ہیں کہ کہاں ہو تم، جلدی سے میرے پاس آؤ۔ تو ہمایوں کہتا ہے کہ میں تو کہیں پہ جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ قاسم صاحب کہتے ہیں کہ کہاں تم جا رہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں مال وغیرہ خریدنے کے لیے، تو میں 3-4 دنوں تک واپس آ جاؤں گا، تب تک جو ہے آپ اچھے طریقے سے شادی وغیرہ کر لیں۔ تو یہاں پہ جو قاسم صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم جو ہے نہ جاؤ، تم واپس آ جاؤ، لیکن جو ہمایوں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جانا پڑے گا، میں بہت جلد آ جاؤں گا۔ ہمایوں اس لیے جا رہا ہوتا ہے تاکہ شادی جو ہے وہ نہ دیکھ پائے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں جب ہمایوں جو قاسم صاحب ہیں وہ اب نرمین سے کہتے ہیں کہ اب ہماری عزت اور خاندان کی عزت بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ہمایوں کو راضی کرتا ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہاں پہ نرمین جو ہے وہ کیا نہ کرنے والی ہوتی ہے، تبھی ایمان جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خاموش رہو، اتنا کچھ ہو گیا ہے، اور بابا کو دل کا اٹیک بھی ہو گیا تھا، تو اب مزید کچھ تماشا مت کرنا۔ تو نرمین خاموش ہو جاتی ہے، اور تبھی جو ہے وہ قاسم صاحب جو ہے وہ ہمایوں کو کال کر کے کہتے ہیں کہ جلدی سے واپس آؤ، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمایوں خوش ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس وجہ سے وہ بلا رہے ہیں، تو وہ واپس آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت زبردست ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے سٹوری اسی طرح سے آگے بڑھے، ہو سکتا ہے سٹوری کوئی نیا موڑ لے یا کسی اور طرح سے آگے بڑھے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی سٹوری، یہ تو میرا اندازہ تھا کہ اس طریقے سے سٹوری آگے بڑھ سکتی ہے، باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے سٹوری آگے بڑھے گی؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔